اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آج 29ویں شب ہے، یہ 29واں پارہ ہے۔ اس 29ویں پارے میں جتنی صورتیں آئی ہیں سب مکی صورتیں ہیں، بہت ہی پیئرسنگ، پاورفل اور وارن کرنے والی آیتیں ہیں۔ ہم اس پارے میں آئے ہوئے بڑے بڑے مضامین پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس پارے کی شروعات ہوتی ہے اس بات سے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی کو ایجاد کرنے کا ایک پرپس ہے، اور جو لوگ اس پرپس کو جانے بغیر زندگی بسر کرتے ہیں، حیف ان پر، وہ اپنا گھاٹا کر رہے ہیں۔ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بامقصد زندگی دی ہے، اور بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور آسمان دنیا کو مزین کیا۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک فرما بردار اونٹنی کی طرح تمہارے لیے مسخر کر دیا، تاکہ تم اس کے مونڈوں پر چلت پھرت کرو، اللہ تعالیٰ کا رزق تلاش کرو۔ بہرحال سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ سورہ قلم میں 2 باغ والوں کا واقعہ بیان کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ جب دولت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، تو مومن کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اسے خدا کی طرف منسوب کرتا ہے۔ جو آخرت کو فراموش کیے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، اسے اپنی قدرت اور اپنے کمالات کا کرشمہ سمجھتے ہیں۔ اور بتایا کہ 2 باغ والوں میں ایک وہ جسے اپنی دولت پر گھمنڈ تھا، آخر کار ایک دن اس پر کوئی آفت آ گئی اور فصل کاٹنے سے پہلے غارت و برباد ہو گیا۔ پھر اس کے بعد بعض قوموں کا تذکرہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ شدید ترین عذاب سے وہ قومیں دوچار ہوئی۔ اس میں تمہارے لیے سبق ہیں، تمہارے لیے عبرت ہے۔ پھر سورہ معارج میں بتایا گیا کہ دنیا کی زندگی اور چند روزہ عیش و عشرت کی خاطر تم آخرت کی زندگی کا نقصان نہ کر لو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسکیل بھی بتایا۔ انسان اس دنیا میں 50، 60، 70، 100 سال کی زندگی بسر کرتا ہے، اور خدا کا جو ٹائم اسکیل ہے وہ بہت بڑا ہے۔ سورہ معارج میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک دن ہمارے 50,000 سال کے برابر ہے۔ نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، بہت ہی شاندار، بہت ہی موونگ، اور اللہ کے اس رسول اور نبی نے اپنی قوم کو کس طریقے سے پکارا، کس انداز سے دعوت دی، بہت ہی شاندار صورت ہے۔ اس جگہ ہم پوچھتے ہیں مولانا نسیم احمد غازی فلاحی صاحب سے، جو تفہیم القرآن کے ہندی مترجم اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں، کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سورہ نوح میں جو بیان کیا گیا ہے، اس سے ہمیں خدا کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے میں کیا نصیحت ملتی ہے؟ قرآن مجید میں مختلف انبیاء کے واقعات بیان ہوئے ہیں، ان سے ہمیں دعوتی کام کس نہج پر کیا جائے، اس کا اسلوب کیا ہو، اور کن باتوں پر گفتگو کی جائے، اس میں بڑی رہنمائی ملتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی عمر دی، اور جس قوم میں ان کو بھیجا گیا وہ قوم تھی بھی بڑی
سخت قوم تھی، سخت جان تھی۔ چند لوگوں کے علاوہ نوح علیہ السلام کی بات کا انہوں نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخ سے، ان کی سیرت سے جو ہم کو رہنمائی ملتی ہے، وہ دوسرے انبیاء کی طرح وہ کامن ہے، لیکن چونکہ آپ نے ایک لمبی مدت کام کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ پہلی چیز جو حضرت نوح کی زندگی میں ہم کو ملتی ہے دعوتی کام کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ ایک قلبی اور دلی تڑپ، بے چینی کہ کس طرح سے ان لوگوں کو اللہ کے راستے پر لایا جائے اور ان کو کامیابی کا راستہ دکھایا جائے۔ دوسری چیز جو ان کی زندگی سے ہم کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں نہ رات دیکھا نہ دن، نہ صبح نہ شام، نہ گرمی نہ سردی، اپنے کو پورے طور پر انہوں نے دعوتی کام کے لیے لگا دیا، اپنے کو جھونک دیا۔ پھر آپ کی زندگی میں ایک اسلوب ہم کو یہ ملتا ہے کہ آپ نے اپنی مدعو قوم سے انفرادی گفتگو بھی کی، ان کے گھر گھر جا کر بھی بات کی، اور اجتماعی طور پر بھی ان کو دعوت دی۔ چنانچہ ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ انفرادی تعلق بھی بڑھائے، انفرادی طور پر بھی لوگوں کو دعوت دے، اور اجتماعی طور پر بھی۔ ایک سب سے بڑی بات نوح علیہ السلام کی سیرت میں ہم کو یہ ملتی ہے کہ اپنے قوم یا مدعو قوم کی اخروی نجات، مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ کیسے کامیاب ہو، اس کے لیے بڑے بے چین اور بے قرار آپ رہتے تھے، اور آپ نے لوگوں کو اس طرف توجہ دلائی اور ان کو اللہ کے دین کی طرف لانے کی دعوت دی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے انبیاء کی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بھی صرف آخرت کی کامیابی کی بات نہیں کی، بلکہ ان کو قوم کو بتایا کہ اگر تم دین کو اپناؤ گے، قبول کرو گے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تم کو بہترین زندگی عطا فرمائے گا، آسمان سے بھی رزق نازل کرے گا، زمین سے بھی رزق تم کو دے گا، کھیتیوں میں تمہیں برکت دے گا۔ دنیاوی زندگی جو ہے وہ بھی تمہاری خوشحال زندگی ہوگی، ایک اچھی زندگی ہوگی۔ پھر آپ نے ان کو دنیا کی مثالیں دے دے کر سمجھایا، آفاقی دلائل دیے اپنی دعوت کے سچا ہونے پر، سورج سے، چاند سے، آسمان سے، ستاروں سے، انسانوں کی زندگی سے ان کو سمجھایا کہ کس طرح سے ان پر غور کرنے سے آدمی کو صحیح راستہ مل سکتا ہے۔ اور انہوں نے صرف وقتی کام نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو پورے طور پر جھونک دیا اس کام کے اندر، نہ اپنا آرام دیکھا، نہ اپنا سکون دیکھا، نہ اپنا کھانا دیکھا، نہ اپنا نیند دیکھی، بلکہ رات و دن ان کو پکارا، اور ان کو انفرادی طور پر بھی خاموشی کے ساتھ بھی دعوت دی، اور علی اعلان بھی دعوت دی، اجتماعی طور پر بھی دعوت دی۔ تو یہ نمایاں چیزیں ہیں حضرت نوح کی زندگی سے جو ہمیں حاصل کرنی چاہیے، اور اس اسلوب کو ہم کو اختیار کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خواتین و حضرات، آپ نے مولانا کو سنا اور معلوم ہوا کہ ایک بندے مومن کیسا وہ تڑپتا ہوا دل رکھتا ہے بندگان خدا کی نجات کے لیے۔ پھر اس کے بعد جنوں کا تذکرہ آیا، سورہ احقاف میں بھی آیا کہ جنوں کا ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور کلام الہی سن کر وہ متاثر ہوا، وہ خود ایمان لایا، اور وہ گروہ لوٹ کر اپنی جنس میں، اپنے لوگوں میں کہا کہ اس دعوت کو قبول کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مزمل اور سورہ مدثر میں 2 قیام کی تلقین کی گئی، راتوں میں قیام اللیل اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے رہیں،
اور دن میں دعوت کے فریضے کے لیے کھڑے رہیں. قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو وارن کیجئے. یہ پورا پارا جو ہے یہ وارننگ کا ہے، لوگوں کو ڈرانا ہے، آگاہ کرنا ہے کہ اس دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں تباہی و بربادی ہے. اگر خدا کو نہ پہچانا، اگر انہوں نے زندگی کو الہی تعلیمات کی بنیاد پر استوار نہ کیا تو بہت بڑا خسارہ ہوگا. وارن کرنا یہ حضرت نوح کے واقعے سے بھی معلوم ہوتا ہے، جنات کے واقعے سے بھی معلوم ہوتا ہے، سورہ مدثر سے بھی معلوم ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ موت کا جو وقت ہے وہ کیسا سخت ہوتا ہے. جب آخری ہچکی لگتی ہے، پنڈلی سے پنڈلی جڑ جاتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، کوئی بچا سکتا ہے، لیکن موت آتی ہے اور دبوچ کر لے کر چلے جاتی ہے. اور اس بارے میں بہت ویوڈ پکچرز، جنت کے مناظر بھی ویژوائلائز کر سکتا ہے ایک آدمی، دیکھ سکتا ہے، فیل کر سکتا ہے. اور جہنم کے ایسے مناظر پیش کیے گئے کہ پڑھتے ہوئے ایک قاری کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تھر تھری طاری ہو جاتی ہے، کانپ جاتا ہے، لرز جاتا ہے. ایسے پکچرز پیش کیے گئے. اور اس پارے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جہنم کے جتنے مناظر آئے ہیں کسی ایک پارے میں اتنی کثرت کے ساتھ جہنم کے مناظر بیان نہیں کیے گئے. اس لیے آج جس کلید پر ہم بات کریں گے وہ آئیڈیا آف جہنم پر. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جہنم ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اسے مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہوں، قرآن کو مانتے ہوں، اسلام کو مانتے ہوں، جو لوگ خدا کو پہچانتے نہ ہو انہیں کیسے پکڑا جا سکتا ہے؟ انہیں کیسے آنسریبل بنایا جا سکتا ہے؟ وہ کیسے ریسپانسیبل ہوں گے؟ جو لوگ خاندانی طور پر مسلمانوں میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے انہیں خدا کا تعارف مل گیا، ٹھیک ہے ان کے بعد اسلام کی دولت مل گئی، ٹھیک ہے انہیں قرآن مل گیا، لیکن جو بندے جن تک اسلام نہیں پہنچا ان کا کیسے مواخذہ ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے. اس سوال کا جواب سمجھ لیجئے، اس بارے میں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کے 5 طریقے ہیں. ان میں سے آخری طریقہ ہے وہ ہے قرآن، کتاب، نبی، رسول. مان لیں کہ کوئی ایسا بندہ ہے جس تک قرآن نہیں پہنچا، جس تک رسول نہیں پہنچا، جس تک رسول کی دعوت نہیں پہنچی، اس کے باوجود بھی وہ قابل مواخذہ ہے، اس کے باوجود بھی وہ خدا کے سامنے جواب دہ ہے. کیوں؟ پہلی بات یہ کہ یونیورس، کائنات کو دیکھنے کے لیے بار بار تعلیم دی، اور کائنات کو کوئی اگر مشاہدہ کرے تو ایک خدا کو پہچانے گا، خدا کی عظمت کو پہچانے گا، خدا کی عظمت کے آگے جھک جائے گا. میں نے سر جیمز جینز کا واقعہ بیان کیا آپ کو کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں کائنات کا مطالعہ کرتا ہوں پھر میں خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں تو میں صرف زبان سے خدا کی عبادت نہیں کرتا، میرے جسم کا رواں رواں اور رونگٹا رونگٹا خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے. کائنات کو دیکھنے سے اگر کوئی آدمی خدا کو نہیں پہچانا تو اس کے بارے میں تو لازماً سوال ہوگا. اسی طرح سے ہم اپنے آپ کی تخلیق پر غور کریں، ہم اپنے کریشن پر غور کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے پیدا کیا، متناسب بنایا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. قرآن کہتا ہے کہ اے انسانوں، تمہیں کس چیز نے اپنے رب کریم سے دھوکے میں ڈال دیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، نک سک سے درست کیا، پروپورشنیٹ بنایا، متناسب بنایا. یہ موضوع نہیں ہے کہ ہم تفصیل سے بات کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پروپورشنیٹ بنایا. انسان اپنی ذات پر غور کرے تو خدا تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ تاریخ اس کے سامنے ہے، اور تاریخ میں بہت سی قومیں آئیں اور بہت سی قومیں چلی گئیں، اور عرب کے لیے بالخصوص وہ چلت پھرت کرتے تھے اور ملک شام جاتے تھے سفر پر. تو یمن سے لے کر ملک شام تک جاتے ہوئے 4-5 کھنڈرات انہیں ملتے تھے. انہیں معلوم تھا کہ قوموں کی بربادی کے فیصلے کب ہوتے ہیں، تو اس سے بھی انسان سبق حاصل کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد مورل سینس اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ایک احساس دیا ہے، ایک ضمیر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ہمارا ضمیر انر وائس آف گاڈ کہتے ہیں، وہ ہمیں بتاتا ہے کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. واضح رہنمائی ٹھیک ہے کسی کو نہ ملے، لیکن ضمیر رہنمائی کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے،
یہ ثواب کا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے. اس کے لیے بڑے فلاسفر کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے. ایک قریے کا آدمی، ایک صحرا نشین بدو سمجھ سکتا ہے کہ کیا خیر ہے، کیا شر ہے، کیا معروف ہے، کیا منکر ہے. مورل سینس اللہ تعالیٰ نے دیا. تو ان سب کی بنیاد پر باس پرس ہوگی، ان سب کی بنیاد پر انسان خدا کے سامنے جواب دہ پکڑا جائے گا. ٹھیک ہے، ان سب کے ذریعے سے تفصیلات تو نہیں معلوم اسے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ خدا ہے، اس کی عظمت کو پہچاننا چاہیے، شرک سے بچنا چاہیے، نیکی کے کام کرنا چاہیے. جب تک یہ نہ پہنچے تب بھی انسان جو ہے خدا کے سامنے آنسریبل ہے. اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتابیں اور رسول کو بھیجا. تو یہ وہ انتظام ہے کہ اگر کوئی کہے کہ واٹ اباؤٹ ناٹ نوئنگ گاڈ، سو نو ایکسکیوز فار ناٹ نوئنگ ہم، دیر از نو ایکسکیوز ایٹ آل. اب اس کے بعد یہ بنیادی باتیں سمجھنے کے بعد آئیڈیا آف جہنم پر بات کرتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ اس پارے کے اندر جہنم کا تذکرہ بہت زیادہ آیا ہے اور ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو عام دیگر پاروں میں اتنے سخت، اتنے ثقیل، اور جہنم کی اس کیفیت کو بیان کرنے کے جو درست الفاظ یہاں استعمال ہوئے ہیں اور پاروں میں ویسے نہیں ملتے. اس لیے آج میں نے اسے منتخب کیا اور میں نے دیکھا کہ بھائی آئیڈیا آف جہنم پر بات کی جائے. نمبر ایک یہ ہے کہ آئیڈیا اٹ سیلف از اے سائیکالوجیکل پین. جب ہم پڑھتے ہیں اور اگر آدمی برا ہے، خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، گناہوں میں لت پت ہے، تو سائیکالوجیکل پین ہے جہنم کے مناظر پڑھنے کے ساتھ، اور آدمی اس سے بچا نہیں، اس سے رکا نہیں، غلطیوں پر غلطیاں کرتا چلا جائے، پھر جہنم میں چلا جائے گا، تو دیٹس اے فزیکل پین. لیکن فزیکل پین سے پہلے سائیکالوجیکل پین ہے، اور اٹ از انڈیڈ اے فیکٹ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں، تہجد کے وقت کی دعا ہے، اس میں طویل دعا میں والجنت حق والنار حق، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے. اس میں ذرا برابر شک اور ڈاؤٹ کی گنجائش نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے. البتہ یہ ہے کہ متشابہات میں سے ہم تفصیل نہیں جانتے. ہمیں سمجھانے کے لیے جو ووکیبلری انسان جانتا ہے، جو دنیا کو اطراف میں وہ جانتا ہے، جو مثالیں وہ سمجھ سکتا ہے، انہی مثالوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا منظر پیش کیا ہے. یہ متشابہات ہیں، یہ صرف سمجھنے کے لیے تشبیہ دی گئی ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ریوارڈ ان پنشمنٹ گو ہینڈ ان ہینڈ. صرف جہنم کے نام سے لوگ اعتراض کرتے ہیں. جہنم کیوں جائیں؟ اگر جنت جانا ہو تو جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے. اسی پارے کے اندر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے. یہ آزمائش ہے. تو جنت جانے کا جتنا امکان ہے اتنا ہی امکان جہنم کو جانے کا ہے. انسان اپنی مرضی سے، اپنے فیصلے سے جو چاہے وہ منتخب کر سکتا ہے. تو دونوں ریوارڈ اور پنشمنٹ دونوں کا تذکرہ قرآن میں ساتھ ساتھ ملتا ہے. یہ ایک بحث سے کسی نے فائنڈ آؤٹ کر کے بتایا کہ 400 ورسز ایسے ہیں جو جہنم سے متعلق ہیں اور 320 ورسز ایسے ہیں جو جنت سے متعلق ہیں. یعنی یہ ہے کہ صرف جہنم کا تذکرہ نہیں، اس کے آس پاس جہنم میں جانے والوں کی اخلاقی گراوٹ اور ان کے مذموم حرکات، ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا بیہیویئر، ان سب کو اگر ساتھ میں لیں گے تو جہنم کے حوالے سے 400 ورسز ہیں اور جنت کے حوالے سے اراؤنڈ 320 ورسز ہیں. No one is averse to جنت. جنت دی جائے گی، اس سے کسی کو پریشانی نہیں ہے. بٹ کوشچنز ان جہنم کی جب بات آتی ہے تو بے شمار آرٹیکلز آپ گوگل آؤٹ کریں گے تو بے شمار اعتراضات ہیں، اسلام پر بھی، کرسچینٹی پر بھی، جہنم اور اس کی سزا پر بھی، اور اس کے حوالے سے خدا تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے کہ نہیں ہے، مرسیفل ہے کہ نہیں ہے، اسے کیا مزہ آتا ہے، اسے کیا ملتا ہے بندوں کو سزا دینے میں. یہ اور اس طرح کے سوالات لوگوں نے کیے ہیں. اس لیے میں نے سوچا کہ آئیڈیا آف جہنم پر بات کریں تو پورے قرآن کے اندر جہاں جہاں جہنم کا تذکرہ ملے گا، اس آئیڈیا کے ذریعے سے آپ اس کلید کے ذریعے سے ان مضامین کو ان لاک کر سکتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے کہ وی کریٹ جنت اینڈ جہنم آؤٹ آف آور اون ڈیڈس. جنت و جہنم کا فیصلہ ہم کرتے ہیں. جنت و جہنم اعمال کا نتیجہ ہے. تو جہنم پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، عمل درست کیوں نہیں کرتے، اپنے عمل کو کیوں سنوارتے نہیں. We have no idea about who surely will land there. یہ بھی ہمارا ایک پرابلم ہوتا ہے کہ جنت و جہنم کے سرٹیفکیٹ بہت آسانی سے ہم تقسیم کرتے ہیں. ہمیں کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، وہ اس کا فیصلہ ہے، بندوں کے دلوں سے وہ واقفیت رکھتا ہے، وہ اس کا اختیار ہے، ہمیں ذرا برابر اختیار نہیں۔ لیٹ اس لک آفٹر آور سیلف۔ جنت اور جہنم کے جو تذکرے ملتے ہیں اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو درست کریں، ہم دوسروں پر بائناکولر لگا کر نہ دیکھیں کہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا۔ مجھے اپنی فکر کرنی چاہیے، جہاں جہنم کا تذکرہ ہے اس سے ریلیٹڈ جو صفات کا، مذموم صفات کا ذکر آیا ہے، ان صفات سے مجھے پاک ہونا ہے تاکہ جہنم کو میں نہ جاؤں۔ اٹس فار پرسویشن۔ قرآن کا انداز پرسویٹ کرتا ہے، بندوں کی خیر خواہی چاہتا ہے، اپنی بات کو پاورفل انداز سے پیش کرتا ہے۔ اللہ will not punish if you are thankful and believe in him. ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں سزا دے اگر تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو اور اس پر ایمان لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ کو سزا دینے میں کوئی لطف نہیں ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ پھر جہنم کے آئیڈیا کے بارے میں یہ بات کہ کنسٹرکشن آف سوشل باؤنڈریز بیانڈ وچ از جہنم۔ جہنم کا جو تذکرہ ہے اصل میں اللہ تعالیٰ نے ایک باؤنڈری کھینچی ہے زندگی کے لیے، مورل فریم ورک اس نے دیا ہے، سوشل لائف میں کیا صحیح کیا غلط ہے اس کا ایک پورا فریم ورک، ایک آئیڈیا ہے، اور اس سے باہر جہنم ہے۔ یہ آئیڈیا کے لیے جہنم کا تذکرہ آیا ہے۔ اور آئیڈینٹی کنسٹرکشن اینڈ باؤنڈری ڈیمارکیشن، ہمیں اپنی آئیڈینٹی کو پہچاننا ہے۔ قرآن نے کہا اصحاب الجنہ اصحاب السعیر، دو کیٹیگرائز کیا انسانوں کو۔ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں اصحاب الجنہ میں ہوں یا اصحاب السعیر میں ہوں۔ اصحاب الجنہ کے صفات کا ذکر ہے، اصحاب الجنہ کے کاموں کا ذکر ہے، اصحاب الجنہ دنیا میں کیسی زندگی بسر کرتے ہیں، قرآن نے اس کی پوری تصویر پیش کی اور پوری جگہ ہے۔ اسی طرح سے اصحاب السعیر کا ذکر آتا ہے تو پورے 300 پاروں میں بتایا گیا کہ اصحاب السعیر کیسے ہوتے ہیں۔ تو آئیڈینٹی کنسٹرکشن ہے بیسیکلی اس کے ذریعے سے، اور اس کے ذریعے سے باؤنڈری ڈیمارکیشن ہے کہ میری زندگی کا چوکھٹا بیان کیا گیا ہے اور اس کے اندر مجھے زندگی بسر کرنی ہے۔ نمبر 12 often occur in symmetrical antithesis to the description of the blessings of paradise۔ جنت اور جہنم کے اکثر تذکرے ایک ساتھ ملتے ہیں، صرف اس پارے کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ جنت کا تذکرہ کم ہے، جہنم کا تذکرہ بہت زیادہ ہے۔ صرف ایک جگہ تفصیل سے جنت کا ذکر آیا ہے اور اس پارے میں ایک دو جگہ صرف ایک دو آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے، جبکہ جہنم کا ذکر بہت زیادہ اس پارے کے اندر آیا ہے۔ پھر اس کے بعد ڈویلرز آف گارڈن will call out to the inmates of fire a consolation to the victims of truth here۔ جنت و جہنم کے تذکرے میں یہ بھی آیا ہے کہ جنتی جہنمیوں سے بات کریں گے، پوچھیں گے کہ دنیا میں تم ہمارا مذاق اڑاتے تھے، ہم پر طرح طرح کے مظالم ڈھاتے تھے، ہمیں دیکھ کر کن انکھیوں سے اشارہ کرتے تھے، ہمارا تمسخر کرتے تھے، ہمیں دیوانہ پاگل سفہا سمجھتے تھے، کیا تم نے ان وعدوں کو پورا پا لیا جو رب نے کیے تھے؟ ہم نے تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کے جنت میں پورے پا لیے۔ یہ جو ڈسکشن ہے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن میں ذکر کیا ہے، یہ اصل میں بیسیکلی ایک کنسولیشن ہے اہل ایمان کو کہ کبھی تکلیف ہوتی ہے، کبھی دنیا کی زندگی تنگ نظر آتی ہے تو اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ظالم ہیں وہ اپنے ظلم کا خمیازہ ضرور بھگتیں گے۔ ٹو ایڈ پرسویسو ارجنسی ٹو ہز میسیج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے یہ ایک بیکنگ فورس ہے۔ جہنم اور جنت کا تذکرہ جا بجا قرآن میں آیا ہے، شاید ہی کوئی صفحہ ایسا ہو قرآن کا جو آخرت کے ذکر سے خالی ہو۔ تو اتنی کثرت کے ساتھ اس لیے کہ اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی ہے اس میں بندوں کو وارن کرنا تھا، آگاہ کرنا تھا، انہیں چوکنا کرنا تھا، زندگی کے بارے میں انہیں متنبہ کرنا تھا۔ کس کے لیے؟ اینڈ ٹو کیٹیگرائز پیپل۔ ہمیں معلوم ہو کہ دنیا میں جو کیٹیگریز آف پیپل ہیں ان میں کیا کیا صفات، کیا کیا کردار ہوتے ہیں، ان سب کو کیٹیگرائز کیا۔ قرآن نے ایک جگہ نہیں جہنم کا ذکر یہاں کیا تو کچھ اور صفات، وہاں ذکر کیا تو کچھ اور صفات، وہاں ذکر کیا تو کچھ اور کیریکٹرز۔ تو اس طرح سے پورے قرآن میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو کیٹیگرائزیشن کرنے میں آسانی ہوگی۔ خواتین و حضرات، پاتھ وے ٹو ہیل، جہنم میں کون جائیں گے یہ ہمارا کام نہیں ہے، میں نے اس سے پہلے ہی بتایا، لیکن قرآن اور حدیث میں اس کا کچھ فریم ورک بتایا گیا۔ نمبر 1 ہے کہ ڈینائرز آف ٹروتھ،
حق سے اناد رکھنے والے، حق کا انکار کرنے والے، حق کو نیچا دکھانے والے، یہ وہ راستہ ہے جو جہنم تک جاتا ہے۔ ایسوسیٹنگ پارٹنرز ود گاڈ، یونیورس کا مطالعہ کر کے، اپنی ذات کا مطالعہ کر کے، تاریخ کا مطالعہ کر کے، خدا کی نعمتوں کو کھا کر خدا کی نمک حلالی کرنے کے بجائے خدا کی نمک حرامی کریں اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، یہ وہ راستہ ہے جو جہنم کی طرف جاتا ہے۔ ظالم دنیا میں ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں، اودھم مچاتے ہیں، بے کسوں مجبوروں پر ظلم کرتے ہیں، زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں، ان کی انسانی حیثیت ختم کر دیتے ہیں۔ تو جو لوگ ظالمانہ رویہ اختیار کرتے ہیں وہ آگے کا راستہ ان کا جا کر کھڈ میں پہنچتا ہے۔ پھر اینیمیز آف ٹروتھ، حق سے دشمنی کرنے والے، حق کے راستے میں روڑے اٹکانے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کی طرف جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کریٹنگ ہرڈلز، حق سے دشمنی اور حق کا راستہ روکنا۔ پھر اس کے بعد ہپوکریٹس، جو منافقین ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے ترین درجے میں پہنچیں گے۔ arrogant and haughty، جو متکبر ہیں، جو مغرور ہیں، متمرد ہیں، جو دنیا میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ جہنم کے راستے میں جا رہے ہیں۔ پھر ریجیکشن آف اسپیسیفک ٹیننٹس، قرآن میں بات بتایا کہ جو قرآن کو ریجیکٹ کرتے ہیں، جو آخرت کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اس کے بعد حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایکسپلینیشن میں بہت سی باتیں بتائیں۔ ان میں سے جو کرمنل افینسز ہیں، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، جیسے اصنام پرستی ہے اور جادو ہے، قتل ہے اور چوری ہے، یتیم کا مال کھانا ہے، سودی کاروبار ہے، ارتداد ہے اور پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا ہے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ ایک آئیڈیا دیتا ہے انسانوں کو کہ کیا کیا وہ ایٹیٹیوڈ ہیں، کیا کیا وہ رویے ہیں جس کے نتیجے میں انسان اپنے آپ کو جہنم کے راستے پر ڈال لیتا ہے۔ اس سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، اس پارے میں دیکھیے کہ یہ جہنم کے سلسلے میں آیتیں آئی ہیں۔ کہا کہ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو لوگ اس کے بھڑکنے کی آواز سنیں گے اور وہ جوش کھا رہی ہوگی۔ کہا کہ تکادو تمیز من الغیظ، غیظ سے غضب سے پھٹی پڑتی ہوگی، چلا رہی ہوگی۔ جس طرح سے بھوکا شیر دھاڑے مارتا ہے اس طرح سے جہنم دھاڑے مار رہی ہوگی۔ کہا ایک اور صورت میں خذوہ فغلوا، پکڑو اسے اور طوق سے پہنا دو اور جہنم میں جھونک دو، ٹھونس دو انہیں جہنم میں۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اور زنجیر، ایک بڑی زنجیر سے لپیٹ کر انہیں باندھ دو۔ اور کتنی بڑی زنجیر؟ 70 ہاتھ بڑی زنجیر۔ بعض جگہ قرآن میں آیا ہے کہ جو سرمایہ دار دنیا میں ظلم ڈھاتے تھے انہیں کھمبوں میں لپیٹ کر زنجیروں سے باندھ دیا جائے گا، اور کہا کہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اللہ تعالیٰ جو عظیم ہے اس پر ایمان نہیں لاتے تھے، ان کے لیے دیکھیے الفاظ، دیکھیے کیسے ثقیل ہیں اور کیسے وزنی ہیں اور کیسا رویہ ہے جہنم کا۔ پھر دیکھیں کلا انہا لدا، نہیں ہرگز نہیں، ان کا خیال غلط ہے، وہ تو بھڑکنے والی آگ ہے، شعلہ زن آگ ہے۔ کہا نزاعۃ للشوا، چہرہ اور اس کے آس پاس کی چمڑی کو کھینچ لے گی جہنم۔ جیسے ہی آدمی قریب جائے گا اس کی چمڑی جھلس جائے گی، خاص کر اس علاقے کی چمڑی۔ اور کہا تدعو من ادبر وتولا، کہ جو پیٹ پھیر کر گیا اور منہ موڑا حق سے، اسے پکارے گی لاؤ اسے میرے پاس، لاؤ اسے میرے پاس۔ وجمع فاوعا، مال سائن کر رکھتا تھا، جمع کر رکھتا تھا۔ دیکھیں انا لدینا انکالا وجحیما، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور
جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور ایسا کھانا انہیں دیا جائے گا کہ ان کے حلق میں پھنس جائے گا اور دردناک عذاب۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ، تم کیا جانو کہ جہنم کیا ہے؟ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ، جہنم رحم نہیں کھائے گی، کسی کو چھوڑے گی نہیں، سزا میں تخفیف نہیں کرے گی اور جینے نہیں دے گی۔ وہاں انسان کا نہ جینا ہے نہ مرنا ہے۔ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ، چمڑی کو جھلس دینے والی آگ ہے۔ عَلَيْهَا 19، اس پر 19 داروغہ مقرر ہیں۔ دیکھیں، انطلق الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس جہنم کی طرف جس کے سائے کی 3 شاخیں ہیں، یعنی یہ ہے کہ دھواں 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 ہوگا۔ 3 شاخوں سے مراد یہ ہے کہ ایک تو دائیں بائیں، ایک تو اوپر نیچے اور ایک آگے پیچھے، یعنی ایک کیوب آپ سمجھیے۔ تو ہر طرف دھواں، آگ ہی آگ، اور کہا کہ لا دلیل ولا یغنی من اللہب، وہاں ٹھنڈک نہیں ہے، وہاں چھاؤں نہیں ہوگی، اور وہاں آگ سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ جہنم ہوگی کہ اس کے شرارے، اس کی چنگاریاں اتنی بڑی چنگاریاں، جیسے بڑے بڑے محل جب ہم الاؤ جلاتے ہیں تو اس کی چنگاریاں نکلتی ہیں تو وہ آدھا mm 1 mm بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کی چنگاری، اس کے شرارے ایک محل کے برابر۔ جو لوگ محلوں میں زندگی بسر کرتے تھے، آخرت کو فراموش کرتے تھے، ان کے لیے اس طرح کا ایک منظر پیش کیا گیا کہ کیسی آگ ہوگی، دہکتی ہوئی، دھڑکتی ہوئی، غیظ و غضب والی، جوش کھاتی ہوئی آگ ہوگی۔ پھر کہا کہ کأنہ جمالۃ صفر، یعنی یہ ہے کہ اونٹوں کے ریوڑ کو کہا گیا۔ آگ کو دور سے دیکھیں گے تو اونٹوں کا جو ریوڑ ہے، عرب کے لوگوں کی مناسبت سے بات کہی گئی، تو اس طرح سے شرارے نکل رہے ہوں گے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ویل ہے، بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ اس پارے میں اور بہت سی آیتیں ہیں۔ خواتین و حضرات، ایک بات آپ سن لیں، وہ یہ ہے کہ ان آیتوں کو پڑھنے سے آپ کو کیا اندازہ ہوتا ہے جہنم کے بارے میں؟ ان آیتوں کو پڑھنے سے لگتا ہے کہ جہنم ایک زندہ حقیقت ہے، ایک لیونگ اینٹیٹی ہے، اس کے اندر زندگی ہے، اس کے اندر غیظ ہے، اس کے اندر غصہ ہے، اس کے اندر غضب ہے، وہ دھاڑے مار رہی ہے، وہ پکار رہی ہے، وہ بلا رہی ہے، وہ پوچھ رہی ہے۔ ایک زندہ حقیقت پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو ویژوالائز کرتا ہے کہ کیسی وہ جہنم ہوگی۔ اس سے بچنے کی فکر کریں، اس سے بچنے کے لیے اقدامات کریں، اس سے بچنے کے لیے قرآن نے جو منصوبہ دیا، زندگی کا جو طریقہ بتایا، جو اصول و ضوابط دیے، اس کا پالن کرنا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے سے ان تمام چیزوں سے انسان بچ سکتا ہے۔ بچنے کا راستہ کیا ہے؟ وے آؤٹ کیا ہے؟ وے آؤٹ یہ ہے کہ no soul shall be burdened for others' deed۔ یاد رہیں کہ ایک نفس، ایک جان دوسرے جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر انسان کو اپنے کیے کی سزا یا جزا پانی پڑے گی۔ اسلام does not subscribe to the idea of born sinners۔ اسلام میں وہ نہیں کہ کوئی پیدائشی گنہگار ہے، یہ بوجھ ہی نہیں ہے، اور hence door of salvation can be unlocked by every person۔ ہم اپنی نجات کے لیے اپنا سامان خود کر سکتے ہیں، ہم اپنی نجات کے لیے انتظامات کر سکتے ہیں، اقدامات کر سکتے ہیں۔ ایمان، وے آؤٹ ٹو سیلویشن اینگزائٹی۔ بہت سے انسان جب بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، موت کے قریب آ جاتے ہیں، سیلویشن کی فکر ہوتی ہے، اس کی ایک اینگزائٹی ہوتی ہے۔ اسلام ایمان کے تھرو سے اس سیلویشن کی اینگزائٹی کو ختم کرتا ہے۔ ایمان لے آئے تو پھر جہنم سے بچنا ممکن ہے۔ پھر یہ بتایا گیا توبہ، انسان اگر توبہ کرے، کتنا بھی گناہ کیوں نہ ہوا ہو، اس کے ذریعے سے وہ زندگی کو پھر سے پا سکتا ہے۔ آئیڈیا آف انٹرسیشن، بعض دفعہ شفاعت کا تذکرہ ہے، ہر ایک کے لیے شفاعت نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہیں اور جس کے حق میں چاہیں اجازت دیں تو جتنا چاہیں وہ بولے۔ یہ ایک شفاعت کا بھی ایک دروازہ کھلا ہے۔ ابسٹین فرام کبائر، بڑے گناہوں سے بچنے کے ذریعے سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے۔ یہ وہ وے آؤٹ ہے۔ ناظرین، ایکٹیویٹی ہے، Are you aware of the fact that this life is a test؟ کیا آپ کو روزانہ یہ یاد ہے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ امتحان گاہ ہے، امتحان میں بیٹھے ہیں، اور جو کچھ پیپر ہمیں ملا ہے اس کے مطابق ہمیں جو ہے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔
سیک ریفیوج فرام ہیل فائر، روزانہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے جہنم اور اس کی سزاؤں سے. سیو یور سیلف اینڈ یور فیملی فرام ہیل فائر. قرآن نے بتایا کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. خواتین و حضرات، اس پر ہماری بات ختم ہوتی ہے، اور جہنم کا تذکرہ قرآن میں جہاں جہاں آیا ہے ان پہلوؤں سے مطالعہ کرنے، اور وہ جو صفات، مذموم صفات، وہ جو ایٹیٹیوڈ، وہ جو رویہ جو جہنم تک پہنچاتا ہے، اس سے بچنے، خدا کی مرضیات پر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.